آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يدخل الجنة قاطع الرحم، بخاری و مسلم۔ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عمران خان کے خلاف غداری کا معاملہ، کمیٹی ہوئی تشکیل۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے جمعے کو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس بات پر غور کرے گی کہ آرٹیکل 6 کے تحت سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے سربراہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے یا نہیں۔ خلیج ٹائمز نے ہفتے کو اپنی رپورٹ میں اطلاع دی۔ آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو طاقت کے ذریعے یا کسی اور غیر قانونی طریقے سے آئین کو منسوخ یا توڑتا ہے یا اسے معطل یا ملتوی کرتا ہے یا اس طرح کی سازش کرتا ہے، وہ غداری کا مجرم ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا پروویژن ہے۔ یہ پیش رفت سپریم کورٹ کی جانب سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ عدالت نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نیشنل اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے متنازع فیصلے کو کیوں کالعدم قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کو سعودی عرب پہنچے۔ اس دوران سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں صدر جو بائیڈن نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ اٹھایا۔ واضح ہے کہ امریکہ میں صدر بننے سے پہلے جو بائیڈن نے انسانی حقوق کے لیے سعودی عرب کی کافی تنقید کی تھی، اور اب یہاں ان کے دورے کے دونوں ممالک کے درمیان فاصلہ کم کرنے، تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک نئی شروعات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سال 2018 میں ہوئے خشوگی قتل کیس ان کے اور امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریقین کے درمیان دیگر کئی امور پر بھی باہمی اتفاق رائے ہوا۔ اکتوبر 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں سعودی نژاد امریکی صحافی اور سعودی حکومت کے سخت ناقد جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بائیڈن کے اس دورے کی تنقید کی جا رہی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے قتل کی منظوری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ ان الزامات کی مسلسل تردید کرتے رہے ہیں۔ ایسوسییٹ پریس کی رپورٹ کے مطابق مسٹر بائیڈن نے بتایا کہ ولی عہد نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جمال خشوگی کی موت کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ دراصل مسٹر بائیڈن نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے امریکی صدر کے دورے سے عین پہلے اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر پابندی عائد تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے چین کے وسطی صوبے ہونان کے ایک گاؤں میں مشرقی خانہ عہد 220 اور 25 کی مٹی کے برتن پکانے کے بھٹی دریافت کی ہے۔ یہ جگہ اپریل میں لنگ شہر کے یونگشنگ گاؤں میں اس وقت دریافت ہوئی جب ماہرین آثار قدیمہ لوشوئی بیسن کا سروے کر رہے تھے۔ اس بھٹی کی کھنڈرات کی لمبائی 7.2 میٹر اور چوڑائی 2 سے 2.15 میٹر ہے۔ اس بھٹی کی چھت گری ہوئی اور اس کے اندر بڑی تعداد میں اینٹوں کی باقیات اور جلی ہوئی چیزیں موجود ہیں، جن میں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے اور چیک ڈیزائن والے سیلادون کے ٹکڑے شامل ہیں۔ مٹی کے برتنوں کے یہ ٹکڑے سخت زیادہ تر اسٹیل گورے رنگ کے ہیں، جن کی شکل برتنوں، کیتلی، بوائلر اور پلیٹوں جیسی ہے۔ مائسٹڈ سٹی کے مالک شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے اپنی نئی میگا یاٹ وصول کر لی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تفریحی کشتیوں میں سے ایک ہے اور بہت سے سہولیات سے آراستہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بڑی تفریحی کشتیوں کے مالکان پر نظر دوڑائی جائے تو شیخ منصور بن زاید ال نہیان کا نام پہلے ہی اس فہرست میں دکھائی دیتا ہے۔ ٹوپاز یا پکھوراج نامی کشتی کے باعث وہ پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑی تفریحی کشتیوں کے مالکان کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن اب متحدہ عرب امارات کے حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والے اور انگلش فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کے مالک شیخ منصور بن زاید بلو نامی ایک اور یاٹ کے مالک بھی بن گئے ہیں، جن سے پرتعیش کشتیوں کے مالکان میں ان کی درجہ بندی مزید بہتر ہو گئی ہے۔ جرمن لگژری یاٹ کمپنی لیورسن کے مطابق 160 میٹر طویل بلیو میگا یاٹ کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ بریمن کے شپ یارڈ سے بحیرہ روم کے سفر پر روانہ ہو چکی ہے۔ یوں اب یہ لگژری کشتی موجودہ سیزن اپنے نئے مالک شیخ منصور کے ساتھ گزارے گی۔
افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سوشل میڈیا پر نئی مہم۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد سے خواتین کی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ لڑکیوں کی تعلیم کا ہے، جس کے بارے میں اب تک طالبان نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں ایک نئی مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد طالبان پر لڑکیوں کی تعلیم کی راہ کو تنگ نہ کرنے کا دباؤ ڈالنا ہے۔ سماجی رابطوں کے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر پر #LetAfghanGirls Learn ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس مہم کے تحت افغانستان کے علاوہ عالمی سطح پر ہزاروں صارفین مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان بچوں کی تعلیم کو یقینی بنانے کی راہ ہموار کریں۔ گزشتہ برس 22 اگست میں افغانستان پر قبضہ کرنے والے طالبان نے ملک میں ایک مرتبہ پھر اسلامی نظام نفاذ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ ان سخت شرعی قوانین کے تحت یہ گروہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں۔ البتہ کئی مسلم حلقوں کے مطابق طالبان اسلامی قوانین کی انتہائی سخت اور گمراہ کن تشریح کرتے ہوئے قوانین کو تعلیمی اداروں میں جانے سے روک رہے ہیں۔ طالبان نے ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد آہستہ آہستہ خواتین کی آزادیوں کو محدود بنا دیا ہے، جبکہ خدشات ہیں کہ مستقبل میں اس ملک میں خواتین پر عائد پابندیاں مزید سخت کر دی جائیں گی۔ جمعے کو فرانس، اسپین اور پرتگال میں جنگلات میں لگی آگ کی لپیٹ میں آنے والے سینکڑوں افراد کو بچا لیا گیا۔ حکام نے آئندہ چند روز تک یورپ میں شدید گرمی کی وارننگ جاری کی ہے۔ پرتگال میں 7 سے 13 جولائی تک شدید گرمی سے 238 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جمعرات کو درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ منگل سے فرانس میں 1000 سے زائد فائر فائٹرز پانی کی چھڑکاؤ کرنے والے ہوائی جہازوں اور دیگر آلات کی مدد سے جنگل کی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چلچلاتی گرمی اور تیز گرم ہواؤں کی وجہ سے انہیں آگ بجھانے میں ناکامی مل رہی ہے۔ اب تک یہاں کے جنگلات میں لگی آگ سے 11300 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ پرتگال میں درجہ حرارت خطرے نیچے آیا ہے، لیکن زیادہ تر مقامات اب بھی 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے 5 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں فائر فائٹرز کو 13 مقامات پر جنگل کی آگ کا سامنا ہے۔ دوسری جانب اسپین میں ماحولیات کی وزارت نے کہا کہ وہ 17 مقامات پر جنگل کی آگ سے لڑ رہی ہے۔ حکام کو لوگوں کی فکر ہے، کیونکہ کووڈ کی وبا کی وجہ سے صحت کی سہولیات پہلے سے ہی خراب حالت میں ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق چلچلاتی گرمی کی وجہ سے آلودگی بڑھے گی اور ہوا کا معیار خاص طور پر شہروں میں خراب ہو جائے گا۔ سری لنکا میں مہندرا راجپکسے کو عدالت نے ملک چھوڑنے سے روکا۔ سری لنکا کی صدارت میں گوٹابایا راجپکسے کے ملک سے فرار ہونے کے بعد عدالت اب حرکت میں آ گئی ہے۔ عدالت نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم مہندرا راجپکسے اور سابق وزیر خزانہ باسل راجپکسے ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ باسل راجپکسے نے مہندرا راجپکسے کی طرح ایئرپورٹ سے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسافروں کے ہنگامے کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ سے واپس لوٹنا پڑا۔ اب کچھ عرصے سے یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ مہندرا راجپکسے کہاں ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے مقام کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ عدالت کا یہ حکم ایک ایسے دن آیا جب سری لنکا کے صدر کی حیثیت سے گوتابایا راجپکسے کے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے اسپیکر مہندا پایا ابھے وردنے نے صحافیوں کو بتایا کہ راجپکسے نے انہیں سنگاپور سے مطلع کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں۔ چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.